پاکستان کس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ ابھی میں آپ کو آئین پاکستان کے بارے میں چند باتیں ڈاکومنٹڈ وتھ پروف جو ہے نا، تاریخوں کے ثبوت کے ساتھ تھوڑا سا بتاؤں گا انشاءاللہ کہ پاکستان کا جو آئین بنایا گیا وہ کنہوں نے بنایا، کس مقصد سے بنایا اور وہ کیا تھا۔ 3 جون 1947 کو جب وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کا اختیار ہندوستانیوں کو سونپنے کے منصوبے بنا رہا تھا، انہی دنوں بعض دور اندیش مخلص علماء نے مجلس العلماء کی انجمن قائم کی مسلمانوں نے، تاکہ کل جب ملک حاصل ہو جائے تو ملک میں اسلامی آئین اور دستور سازی کا کام کیا جا سکے۔ چنانچہ مجلس العلماء کے جنرل سیکرٹری شفیق احمد صدیقی صاحب نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو خط لکھا، جس میں کہا کہ آپ مجلس العلماء کی سرپرستی فرمائیں۔ آگے مختلف تفصیلات ہیں، تو بہرحال انہوں نے سرپرستی کر لی، اور اس کی تفصیلات اخبار انقلاب 24 مارچ 1951 کو بھی شائع ہوئیں۔ اچھا جی، 10 اگست 1947 کراچی میں غیر منقسم ہندوستان کی نو منتخب شدہ دستوریہ کا پہلا اجلاس لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے حکم پر ہوا۔ دستوریہ کے ارکان میں قائد اعظم محمد علی جناح، مسٹر ایس ایچ سہروردی، لالا بھیم سین اور مسٹر اے کے فضل حق، خواجہ ناظم الدین، سردار عبدالرب نشتر اور نواب ممدوٹ وغیرہ شامل تھے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بطور خاص اجلاس میں شریک ہوئے، اور انہوں نے اپنے خطبے میں جو آیت پڑھی تھی وہ تھی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تاہم 11 اگست 1947 قائد اعظم کو دستوریہ کا صدر منتخب کر دیا گیا۔ 12 اگست کو اسمبلی نے شہریوں اور اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے لیے کمیٹی بنائی۔ 14 اگست یوم آزادی کے موقع پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان آئے، کراچی میں ایک تقریر کی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد 7 مارچ 1949 کو خان لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پیش کی۔ خان لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے قرارداد مقاصد پیش کی، جس کی ایک ایک شق کی بھی وضاحت کی۔ اس میں سے صرف ایک بات میں ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا، قرارداد مقاصد میں فرمایا کہ جس میں اصول جمہوریت و حریت، مساوات اور رواداری اور سماجی عدل کو جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پورے طور سے ملحوظ رکھا جائے۔ ایک اور شق بھی سن لیجئے۔ دوسری شق یہ تھی کہ جس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل کیا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق جو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیے ہیں ان پر ترتیب دے سکیں۔ مزید شقوں میں بھی بات گھوم پھر کے جو محور ہے وہ دین ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس کے صرف 2 دن کے بعد 9 مارچ 1949 کو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کرنے پر خان لیاقت علی خان کو مبارکباد پیش کی، اور کہا کہ میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں، بلکہ آج اس وقت میں جب کہ ملحدانہ محنتیں اتنی عروج پر پہنچ چکی ہیں، ایک ایسی چیز کے پیش کرنے پر میں وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کے عزم، ہمت اور جرأت ایمانی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے بعد ایک تفصیلی خطاب ہے، اس میں سے ایک پوائنٹ صرف سناتا ہوں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دستور ساز اسمبلی میں یہ بیان کیا، تو اس میں یہ بات بھی کہی، بتایا کہ یاد رکھیے دنیا اپنے خود ساختہ اصولوں کے جس جال میں پھنس چکی ہے، اس سے نکلنے کے لیے جس قدر پھڑ پھڑائے گی اسی قدر اس جال میں پھنستی چلی جائے گی۔ وہ صحیح راستہ گم کر چکی ہے جو راستہ اب اختیار کر رکھا ہے، اس راستے پر جتنا زور سے بھاگے گی حقیقی فلاح اور کامیابی سے اور منزل سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ گویا اس ساری بات کا بھی مقصد یہ تھا کہ جب شریعت نافذ ہو جائے گی ہم اپنے مقصد کو پہچان بھی لیں گے اور پہنچ بھی جائیں گے۔ بیچ میں قائد اعظم کے 2 اقوال بھی سن لیجئے۔ ایک تو قائد اعظم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سپٹمبر 1944 کو گاندھی جی کے نام جو خط لکھا تھا اس میں قائد اعظم نے لکھا، اس کا ایک ایک حرف ذرا سمجھیے۔ قائد اعظم لکھتے ہیں گاندھی کو، قرآن مسلمانوں کا مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں مذہبی، مجلسی، دیوانی، فوجداری، عسکری، تعزیری،
معاشی اور معاشرتی، غرض یہ کہ تمام شعبوں کے احکامات موجود ہیں۔ آگے قائد اعظم نے لکھا، مذہبی رسومات سے لے کر روزانہ کے امور حیات تک، روح کی نجات سے لے کر جسم کی صحت تک، جماعت کے حقوق سے لے کے فرد کے حقوق و فرائض تک، دنیاوی زندگی میں جزا و سزا سے لے کر آخرت کی جزا و سزا تک، ہر فعل، ہر قول اور ہر حرکت پر مکمل احکام کا مجموعہ موجود ہے۔ لہذا جب میں یہ کہتا ہوں مسلمان ایک قوم ہیں تو حیات اور ما بعد حیات یعنی دنیا اور آخرت کے ہر معیار اور ہر مقدار کے مطابق کہتا ہوں۔ یہ قائد اعظم کا بیان پڑھ کے سنایا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی عالم دین کی بات ہے جو بہت ہی گہری نظر سے دین کو سمجھتا ہوں، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ قائد اعظم نے نومبر 1945 پیر صاحب مانکی شریف کے جو نام خط لکھا اس میں صاف صاف لکھ دیا، کیا لکھا کہ اس بات کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ قانون ساز اسمبلی جس میں بہت زیادہ اکثریت مسلمانوں کی ہوگی، مسلمانوں کے لیے ایسے قانون بنا سکے گی جو اسلامی قانون کے خلاف ہو اور نہ پاکستانی غیر اسلامی قانون پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ گویا یا کہ مسلمان جب اکثریت میں ہوں گے وہ ایسا قانون بنا ہی نہیں سکتے جو شریعت سنت کے خلاف ہو۔ یہ پیر صاحب مانکی شریف کو لکھا۔ اچھا، جب یہ قرارداد مقاصد پیش کی، کس نے پیش کی تھی یاد ہے کسی کو؟ کس نے پیش کی تھی؟ خان لیاقت علی خان نے۔ جب یہ پیش کی تو اس پہ اسمبلی میں خوب جو ہے نا بحث ہوئی اور تائید اور تردید میں بہت کچھ کہا اور سنا گیا۔ اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی کی تقریر، اس میں لوگوں کے ذہن کو صاف کیا گیا اور جو لوگوں کے اشکالات تھے کہ اسلام آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا ان کو سمجھا دیا گیا۔ چنانچہ 12 مارچ 1949 کو طویل بحث و مباحثہ کے بعد دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد کو منظور کر لیا۔ وہ قرارداد مقاصد جو خان لیاقت علی خان نے پیش کی تھی، جس کا مقصد دین تھا، دستور ساز اسمبلی میں آئین دین کا ہونا، دین کے مطابق ہونا چاہیے تھا، وہ 12 مارچ 1949 کو پاکستان کی اسمبلی میں پاس ہو گئی، اس کو منظور کر لیا گیا۔ جب وہ پاس ہو گئی تو خان لیاقت علی خان نے یہ کہا کہ دنیا مادیت کا شکار ہے اور ہم پاکستان میں ایک ایسے معاشرے کو جنم دینا چاہتے ہیں جو انسانیت کے لیے مشعل راہ ہو، اور ہم انشاءاللہ اس قرارداد مقاصد کے مضمرات کو عملی صورت دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اخبار کا نام ہے زمیندار، 13 مارچ 1949۔ اچھا، اہم بات یہ ہے کہ اس قرارداد مقاصد کو پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق نے آئین پاکستان کا باضابطہ حصہ قرار دیا۔ یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے۔ قرارداد مقاصد کے پاس ہو جانے کے بعد اب آئین بنانا تھا۔ ابھی تو قرارداد پاس ہوئی نا، کہ اب آئین بنانا تھا۔ اس کے لیے کیا کچھ ہوا اب آپ دیکھیے کہ علماء نے کتنی قربانیاں دیں۔ قرارداد مقاصد پاس ہونے کے بعد پاکستان کا دستور کتاب و سنت کے مطابق بنانا ضروری ہو گیا۔ اس عظیم کام کے لیے ضرورت تھی کہ نہایت ذہین، معاملہ فہم اور زیرک اور ماہر سکہ بند علماء کی ضرورت تھی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز کے اوپر ایک بورڈ تشکیل دیا گیا اور اس کی صدارت کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ کے خلیفہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تجویز کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان خان لیاقت علی خان نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کو بار بار دعوت دی کہ آئیں اور اس کام کو سنبھالیں، وہ نہ آتے تھے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو حضرت مولانا احتشام اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خان لیاقت علی خان نے بھیجا کہ جائیے اور سید سلیمان ندوی کو قائل کیجیے اور بتائیے۔ حضرت مولانا احتشام اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سید سلیمان ندوی کے پاس گئے، ان کو جا کے ملکی اور ملی حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ حکومت کی نیت صاف ہے اور واقعی شریعت کا نفاذ ہونا ہے، تو آپ اس میں مہربانی کریں، پیچھے نہ رہیں۔ تاہم وہ قریب آئے، وہ یہاں آئے اور پھر 6 علماء کا ایک جو ہے نا افراد کے اوپر جن میں ایک بورڈ بنایا گیا۔ چنانچہ جون 1950 میں سید صاحب پاکستان تشریف لے آئے۔ یہ بورڈ سید سلیمان ندوی، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی محمد شفیع کون ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد، دارالعلوم کراچی کے
بانی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی بھی حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں۔ تو یہ 6 رکنی بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ بورڈ 9 اگست 1949 سے لے کر اپریل 1954 تک تقریباً 4.5 سال تک نہایت محنت سے پاکستان کے دستور کے لیے سفارشات جمع کرتا رہا، پیش کرتا رہا، جس کی جھلک 1956 اور 1973 کے آئین میں دیکھی جا سکتی ہے۔ علماء نے بہت زیادہ محنت کی کہ دستور اسلامی بن جائے، تاہم میجر جنرل اسکندر مرزا جو تھے وہ ابتدا میں اس کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دین اور ہے، سیاست اور ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو یہ بھی اسی طرح سمجھ رہے تھے کہ مذہب اور سیاست الگ الگ ہے۔ علامہ اقبال کے مفہوم کو نہ سمجھا تھا، ان کی اپنی ایک سوچ تھی۔ ہوا کیا؟ 1955 میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لائے، اور قدرتاً ایک عشائیے میں قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کی میجر جنرل اسکندر مرزا سے ملاقات ہو گئی۔ وہاں پر اسکندر مرزا نے اپنے تحفظات پیش کیے کہ اسلام کے قوانین کی وجہ سے کوئی مسائل پیش نہ آ جائیں، تو حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہر شعبے کا ایسا مدلل اور حکیمانہ جواب دیا کہ میجر جنرل اسکندر مرزا بے ساختہ کہہ اٹھے، اگر واقعی اسلام کے بنیادی اصول یہ ہیں تو انہیں ہم ہر قیمت پر منظور اور نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 29 فروری 1956 کو رات ٹھیک 11:59 پر آئینی بل منظور کر لیا گیا، اور 2 مارچ 1956 کو سکندر مرزا نے ایک شاندار تقریب میں آئینی بل پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دے دی، اور میجر صاحب کی شاندار خدمات، پاکستان کی خدمت کے اعتراف میں انہیں بلا مقابلہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پہلا صدر منتخب کر لیا گیا۔ اور 2 مارچ 1956 کو آئینی بل پر میجر جنرل اسکندر مرزا کے دستخط کی تقریب کے کچھ ہی دیر کے بعد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ریڈیو پاکستان سے ایک تقریر کی، جس میں اس کی تفصیلات اور کچھ تفصیلات کو مزید بیان کیا۔ یہ وہ آئین تھا جو ہماری بنیاد تھی۔ آج ہم نے اس کو نہ سمجھا، اس پر عمل نہ ہو سکا، جس کی پاداش میں فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ کا مصداق بنایا جا رہا ہے ہمیں، اور یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ ہمیں گناہوں سے توبہ کر کے اس مقصد کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پاکستان بن گیا تو اس وقت اسلام آباد نہیں تھا، کراچی تھا مغربی پاکستان میں، اور مغربی پاکستان میں ڈھاکہ تھا دارالحکومت۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جو جھنڈا لہرایا تھا مغربی پاکستان میں کس نے لہرایا تھا اور مشرقی پاکستان میں کس نے لہرایا تھا؟ بتائیے۔ مغربی پاکستان کراچی میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا تھا۔ مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا تھا۔ یہ دونوں کون تھے؟ یہ دونوں تھانہ بھون ہی کے شاگرد تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ان کے خلیفہ تھے، ان کے شاگرد تھے۔ ان حضرات سے جھنڈا لہروانا اس بات کی دلیل تھی کہ قائد اعظم تحریک پاکستان کی انتھک خدمات اور کوششوں میں علماء کی محنتوں کے قدردان تھے اور معترف تھے، اور خود قائد اعظم کا کتنا تعلق تھا علماء سے، اس کو بھی ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیں بھئی، مجھے اور آپ کو اپنے اپنے وقت پہ موت سب کو آنی ہے۔ اگر آج مجھے اختیار ملے اور مجھے کہا جائے کہ اپنی نماز جنازہ کے لیے کسی شخصیت کا آپ تعین فرما دیں، تو ہم کس کا رکھیں گے؟ اسی کا کہیں گے نا جس سے محبت ہوگی، جس کی دل میں عظمت ہوگی، یا کسی دشمن کا یا کسی منافق کا یا کسی برے کا لکھیں گے؟ بتائیں جی، اسی کا لکھیں گے نا جس سے تعلق ہوگا۔ اب سنیے، یہ بات بھی ڈاکومنٹڈ ہے۔ زیارت میں جب قائد اعظم بیمار تھے، مرض الوفات ہے، تو خان لیاقت علی خان ملنے کے لیے آئے۔ وہاں پر ملاقات کے دوران قائد اعظم نے کہا کہ میرا وقت قریب ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو میرا پیغام دیا جائے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائیں۔ دنیا میں تو منافقت و دھوکہ چل سکتا ہے، موت کے معاملے میں دھوکہ نہیں چل سکتا۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ملاقات کے بعد خان لیاقت علی خان نے وہیں زیارت سے کراچی فون کیا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کو کہا حالات بہت طبیعت کے ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ نے کراچی میں رہنا ہے، کہیں سفر پہ نہیں چلے جانا،
کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، یہ وصیت ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر پہ کھڑے ہو کے بھی کچھ باتیں کہیں، اور اس کے بعد بھی بیانات ہوئے، اور یہ اس کی تصویریں بھی موجود ہیں، اور یہ بات تاریخ کا حصہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم پاکستان کا علماء سے کتنا گہرا اور مضبوط تعلق تھا۔ کوئی بھی دین سے دور آدمی یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ دونوں حضرات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔